معاملہ جس نے 4 سال تک پاکستان کی سیاست کو، حکومت کو اور حزب اختلاف کو اپنی گرفت میں رکھا تھا، آج اپنے اختتام کو پہنچا جب سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ خبر مختصراً نشر ہوئی کہ سوئس حکام کو خط جس کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کے NRO فیصلے میں دیا گیا تھا وہ اب لکھ دیا گیا ہے اور سوئس حکام کو پہنچا دیا گیا ہے۔ آج کی اطلاعات کے مطابق یہ خط وفاقی حکومت کے سیکرٹری قانون کی جانب سے لکھا گیا، جس میں سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان جو عبارت طے ہوئی تھی وہی عبارت اب اس خط کے ذریعے سوئس حکام کو پہنچا دی گئی ہے۔ 3 سطری یہ خط ہے، 3 سطری یہ خط 4 سال تک نہ لکھا جا سکا مختلف وجوہات کی بنا پر، اور اس کی وجہ سے حکومت کا وقت بھی ضائع ہوا، عدالتوں کا وقت بھی ضائع ہوا اور پاکستان کے عوام کا وقت بھی ضائع ہوا۔ وہ 3 سطریں جو آج پہنچا دی گئی ہے سوئس حکام کو، اس میں لکھا گیا ہے کہ 16 دسمبر 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے پیراگراف 178 میں دیے گئے احکامات کی روشنی میں ملک محمد قیوم کے 22 مئی 2008 کے خط کو واپس لیا جاتا ہے اور سمجھا جائے کہ یہ خط کبھی لکھا ہی نہیں گیا، چنانچہ درخواستوں، قانونی حیثیت اور دعووں کی تجدید مطلوب ہے۔ آئین اور عالمی قانون کے تحت صدر اور سربراہان مملکت کو حاصل قانونی حق اور دفاع کو ضرر پہنچائے بغیر یہ درخواست کی جاتی ہے۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ صدر کو یہ حق حاصل ہے، صدر کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے اور اس کا ذکر کر دیا گیا تھا اس خط میں۔ یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا، صدر کو استثناء حاصل ہے یا صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سلسلے میں بڑی طویل بحث ہوئی تھی اور اس دوران بعض ماہرین قانون نے یہ بھی کہا تھا، اور جس میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق نامور جج جسٹس ریٹائرڈ خلیل رمدے بھی شامل ہیں کہ استثناء مانگے بغیر کیسے لیا جا سکتا ہے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت جو اس خط میں یہ عبارت لکھ دے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس عبارت کو اور اس جملے کو تسلیم کر لیا، اور یہ اس مراسلے میں جو آج بھیجا گیا ہے اس پہ دونوں کی سپریم کورٹ آف پاکستان اور وفاقی حکومت دونوں کو اس پہ اتفاق تھا۔ کیا یہ معاملہ اب اختتام پذیر ہوا؟ اب اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، یہ ختم ہو گئی یہ پوری بات، اس کی ہم ماہرانہ رائے حاصل کریں گے عالمی بین الاقوامی قوانین کے ماہر سے، اور اس کے لیے جائیں گے لندن جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر رشاد اسلم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ فرمائیے گا یہ کیا اندازہ ہے سوئس حکام اس خط کو جب پہنچ گئے کو اس کو کسی پرانی فائل کی نظر کر دیں گے، اس میں رکھ کے بھول جائیں گے، یا کوئی فوری ایکشن آپ کو نظر آئے گا؟ جی، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ ایکشن ہوگا، کیونکہ جہاں بھی مغربی ممالک میں ایسا خط جاتا ہے تو اس فائل کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے جو حقائق ہیں پرانے اس کو دیکھ کے اس پہ دوبارہ غور کیا جاتا ہے، اس کی جو پروسیڈنگز ہیں دوبارہ انیشیٹ ہوں گی میرے خیال میں۔ آگے اس میں یہ سوئس حکام کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس حد تک انیشیٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور جو پوائنٹ آف لا ہے جو ریز ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بینگ سوورن ان کو امیونٹی حاصل ہے انٹرنیشنل لا کے تحت یا نہیں، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو کلیئر کر دیا ہے، بیکاز ان کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ کے خط کے مطابق انہوں نے وڈرا کر لیا ہے، انیشیٹ ہونی چاہیے پروسیڈنگز۔ آگے سوئس حکام خود جائزہ لیں گے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت ان کو امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پرانی فائل کے سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اس نوعیت کے کیسز جو 15 سال پرانے ہوں، اتنا وقت ان پہ گزر گیا ہو، کیا سوئٹزرلینڈ میں دوسری جگہوں پہ ان پر کوئی اثر نو کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ اتنے پرانے کیسز کو ان کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے، احیا ہوتا ہے اس قسم کے کیسز کا؟ دیکھیے، ادھر مغرب میں بہت سارے ایسے کیس لاز موجود ہیں جہاں 30 سال کے بعد بھی کارروائی ہوئی ہے، اور ایسی جہاں پہ فائنینشیل کوئی ایسی irregularity سامنے آئے اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں آبویسلی میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان فیوچر ایک ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن کی ریکویسٹ کریں گورنمنٹ کو، لیکن اس میں ایسے بہت سارے کیسز جیسے میں نے پہلے بتایا اس پہ جن پہ کارروائی ہوئی ہے اور اس پہ کارروائی ہوگی، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس پہ رک جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت تک اس کو روک سکتے ہیں امیونٹی کے تحت جب تک یہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ سوورن ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اس وجہ سے اس وقت تک روکا جا سکتا ہے جب تک پریزیڈنٹ ہیں۔ جب
جب وہ پریزیڈنسی ختم ہوگی تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. صرف یہ پوائنٹ آف لو ہے جس پہ روک سکتے ہیں, ادروائز کارروائی ہوگی اس پہ. بہت بہت شکریہ. بین الاقوامی قوانین کے ماہر بیرسٹر رشاد اسلم ہمارے ساتھ تھے لندن سے. انہوں نے کہا کہ کارروائی ہو سکتی ہے, اس خط کے بعد کارروائی کا امکان ہے, اور عین ممکن ہے کہ کارروائی اس وقت ہو جب جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان نہ ہو. صدر کی حیثیت سے انہیں استثناء حاصل ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس